محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ پتہ ہے اصل خوشی کیا ہے؟ جب کوئی خواہش دل میں ہو اور اچانک سے قبول ہو جائے۔ بہت لاڈ آتا ہے اس وقت اپنے اللہ پر۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم ایک گلاب کے طلبگار ہو، لیکن اللہ نے پورا باغ تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ کیا ہی اچھا قول ہے کسی کا، تعلق رہے نہ رہے پر احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ ہر روز خود سے ایک سوال کریں، جس قدر تیاری ہم دنیا میں رہنے کی کرتے ہیں، کیا اس قدر آخرت کے لیے بھی تیار ہیں؟ دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے جانا سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان سلامت رکھے اور ہم پر رحم کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو، مجھ پر یقین کرو، میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم کسی کا کچھ مت بگاڑو اور اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ جب کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تب ہی تو سب ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ راستہ نکالتا نہیں بناتا ہے۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ سانپ 100 سال بعد انسان بن جاتا ہے اور انسان کو جب موقع ملتا ہے سانپ بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم ایک گلاب کے طلبگار ہو، لیکن اللہ نے پورا باغ تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ مسکراتے رہیں، غم زندگی کا حصہ ہے۔ اس رنگ بھرنگی دنیا میں خود کو اللہ پاک کے رنگ میں ہی ڈال لینا اصل کامیابی ہے۔ جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، میرے اللہ سب کے حق میں بہترین فیصلے فرما دے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے، نظر رحمت فرما دے سب پر، آمین ثم آمین۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ انسان کے دل میں جتنی حسد ہوتی ہے، اتنا ہی اللہ پر ایمان کم ہوتا ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔